علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی رسول آئے اور بڑے بلکتے ہوئے مچلتے ہوئے چلتے ہوئے پریشان حال آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ تھی، ہم ان کو بہت چاہتے تھے، بہت مانتے تھے، بہت دلال اور پیار کرتے تھے، ساری باتیں ہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اور دولت مند بھی تھی، داد و دہیش والی بھی تھی، پونجی پتی بھی تھی، لیکن ایسے واقعات پیش آتے رہے کہ اس میں گھرتی ہوئی رہی اور ان کو موقع نہ ملا کہ حرمین شریفین کی زیارت کر سکے، یعنی حج بیت اللہ سے سمجھنا فیضیاب ہو سکے، اور اسی بیچ میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کا حج فرض ہے۔ اب ہم لوگ کیا کریں؟ وہ ہیں تو نہیں، ان کو تو قبر میں لا کر سنا دیا، اب وہ آرام فرما ہے قبر کے اندر، اب ایسے ان کا حج کیسے پورا ہوگا اور کیا ہو جائے گا؟ کل خدا کے ہاں وہ خدا نہ خواستہ پک بھی جائیں گی تو ہم لوگ سمجھ رہے ساری اولاد والے ہیں وہ ساری دولتوں کو رکھنے کے بعد ان کے لیے یہ دنیا ہی جہنم گویا ہو جائے گی۔ کچھ اس کے لیے راز و نیاز کی بات بتائیے، اور اسی لیے ہم لوگ پریشان آ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، نبی پاک ہمارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لگایا اور بلکتے ہوئے انسان، مچلتے ہوئے انسان، پریشان حال انسان، تو آپ نے جو آپ کے جسم کے اوپر ایک پٹا رہا کرتا تھا اس سے ان کے چہرے کو پریشانی کو پوچھا، پسینے کو پوچھا، کل سے لگانے کے بعد جب ان کو سکون اور راحت ملی تو بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد کہا کہ بابو یہ بتاؤ اماں جان ابھی دنیا میں کسی کا پیسہ لے کر کے قرض کے طور پر دی ہوئی ہوتی اور وہ رخصت ہو جاتی چلی جاتی، تو بیٹا تم ان کے پیسے پر ادا کرتے تو وہ پیسہ ادا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ فوراً انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کسی انسان کا بھی پیسہ میری والدہ کی ہوئی ہوتی تو آپ کے سامنے ڈنڈے کے چوٹ پر اعلان فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے پیسہ لے لے ہم اس کو ادا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ادا کرو گے تو ادا ہو جائے گا، ہے نہیں ہم جب دے دیں گے تو دے دیں گے، میری ماں آزاد ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے بھی جو فرائض ماں باپ پر قائم و دائم رکھا ہے وہ اگر زندگی میں نہ پورا ہو سکا تو اولاد اس کو کر دے، پورا کر دے، وہ ہو جائے گا۔ یعنی تم حج بدل کر دو، ان کی طرف سے حج کر لو یا کسی کو کروا دو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فریضہ اتر جائے گا۔ بزرگوں دوستو، یہ اس بات کی تعلیم ہے، اس بات کے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ کار خیر کر دینے سے اس کے اوپر کی تمام قسم کے واقعات اور تمام قسم زندگی میں اس کے ہوئے یا چھوٹے بڑے گناہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے میں سبق ملا، جب ایک کام کو بدل کے توبہ اللہ کر سکتا ہے، جو حج فریضہ ہے، کمپلسری ہے، مشق ہے، ضروری ہے، وہ ادا ہو جائے گا تو پھر دوسری چیز اور کون نہیں ادا ہو سکتی؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولاد کے پیشوا، ہمارے اولاد کے بڑے، ہمارے اولاد کے بزرگ، ہمارے اولاد کے والدین، تقریباً چھوٹے بچوں کے علاوہ سب تو بڑے، سب تو تقریباً عمر رکھے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں اپنے بچپنے سے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے گھر میں پہلے میلاد ہوتی ہے، شادی بیاہ کا آتا ہے پہلے میلاد، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو پہلے ملا، ختنہ ہونا ہے تو پہلے ملا۔ آج مت پوچھئے گا، ایک بچہ یہی پر سے آتے ہوئے کہا اپنے بچپنے کے لحاظ سے جواب دیا، حضور جانتے ہیں آج میلاد شریف بھی ہے اور آج ہماری پیدائش کا دن بھی ہے۔ سمجھئے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خواہش کو انسان کیسے رکھتا ہے۔ آج ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام نے منع نہیں کیا، بچہ پیدا ہوا، بچہ کا سال کا ہے
تو آپ اس خوشی میں بھی میلاد شریف کرا سکتے ہیں کہ بچہ میرا 1 سال کا ہو گیا، اس کے لیے اس کے دعاؤں کے لیے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، اشارے ثواب کرا سکتے ہیں اپنے بزرگوں کے نام کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی کے ساتھ لائے اور بلائے۔ کیا ہو گیا؟ اس بھائی کو کچھ مت کیجیے، کیسے اس کو لے کر چلتے تھے یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے میلاد۔ آج کل لوگوں کے اندر رسم رواج الگ ہے، پان کو کھا رہے ہیں ایسے پچ پچ کر رہے ہیں اور پھینکتے چلے جا رہے ہیں، کیا تو میلاد میں بیٹھے چائے بچائے چل رہی ہے۔ میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پر ہٹ کر کے شاید مرتبہ بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، اور جانتے ہیں 7 مرتبہ پیچھے ان کو ڈنک مارا، 7 مرتبہ مارا، لیکن 7 مرتبہ ڈنک مارنے کا حال یہ ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، بدلا، کالا ہوا، سیاہ ہوا، پھر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے یعنی پہلے حدیث پڑھا رہے اس کی پر ٹھیک ہو گئے۔ جب ڈنک مارتا تھا پورا چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا تھا، اور پھر حدیث پڑھا رہے تھے اس کی برکت سے پھر اپنی جگہ میں آ رہے تھے۔ جب حدیث شریف مکمل ہو گئی، گھنٹہ پار ہو گیا اس میں، اور جب آپ بات سے فارغ ہوئے تب اپنے بغل میں آج والوں سے اٹھائے بات کہ بیٹا ہمارے چائے یہ عالم بابو نے یہاں سے ہٹا کر کے ابھی مغرب سے پڑھے پھر سامنے کو بچھایا ہے، قالین بچھایا ہے، تو ایسے ہی جو قالین بچھی ہوئی تھی چٹائی اس کو کہا کہ اس کو پلٹ کر دیکھو، لگتا ہے کہ کوئی موذی چیز، نقصان دہ، ڈینجر اس کے اندر جو چیز آ گئی ہے اور ہم کو 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ نقصان پہنچایا ہے۔ پلٹ کے دیکھا گیا ہم نے تو گاؤں دیہات کے رہنے والے گھر پر بھی تاریخ یہ بتاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ 100 سال پیچھا اگر زندہ کپڑے اوپر میں رہ کر کے رہ جاتا ہے تو وہ کپڑ بچھا کہلاتا ہے۔ 100 سال ایک صدی کے بعد اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ہمارے تو آدمی ختم ہو جائے اور وہ تھا انہوں نے مارا اس کو، اور اس کے بعد حدیث تھے شاہد کو ہم پڑھا رہے تھے، جو تعلیم دے رہے تھے، جو درس دے رہے تھے، جو سبق دے رہے تھے، وہ اللہ کے بعد مثال تھی، نبی پاک کی ذات، اور اس میں میرا دل یہ کہہ رہا تھا، اجازت نہیں دے رہا تھا اپنے فائدے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ہم یہاں پر نبی پاک کی اس تعلیم کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، رکھنا پڑ جائے، رکاوٹ ہو جائے، یہ میرے سمجھ رہے ہیں ادب کے خلاف تھا، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم نے اس کو اسی حال میں چھوڑا، اور اس بات کو بھی تھا کہ جب موت آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت 1 سیکنڈ کے لیے بچا نہیں سکتی ہے، اور موت نہیں ہے تو لاکھ ہو جائے تو جہان بھی کو نہیں ہو جائے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے مذہب اسلام نے بتایا کہ توپ کے جہانوں میں، بھالوں کے انیوں میں، تیروں کے بوچھاروں میں، تلواروں کے دھاڑوں میں اسلام معاف نہیں ہے، یہ نماز معاف نہیں ہے، اور حضرت اس کی مثال روشن مثال امام سیدنا امام علی مقام امام حسین نے کر کے دکھایا، ساری باطلیں طاقتیں یزیدی لشکریں گھیرے میں ہزاروں کی تعداد میں لیے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جمعہ کی نماز ختم ہو جائے گی، اس کا وقت ختم ہو جائے گا، آخری وقت ہو رہا ہے، سارے لوگ منبر رسول پر قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کر رہے ہوتے، اس حال میں ہمارا کہیں نہیں کہ ہم ان لوگوں کے بیچ میں گرے رہے، اب میری نماز جمعہ فوت ہو جائے۔ چھلانگ لگانے کے بعد 70 گڑھ کو اترنے کے بعد قریب آئے، ان کی بہن جو دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی اپنے بھائی کے جنگ کو، انہوں نے بڑھایا آگے طرف بڑھی، کہا کہ لگتا ہے کہ میرے بھائی پر برداشت نہیں ہوگا، جنگ بڑی قابو نہیں رکھ سکے، تاؤنے آئے ہو گئے ہیں، خون بہ رہا ہے، اب تاج لگا کر کے بھاگ کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں، بہن بڑی اپنے بھائی کو ایک بار ان کو کلیجے سے لگائے، لیکن آئے ضرور اس طرح، آنے کے بعد خیمے کی طرف پیچھے کیا، پیٹ کی طرف، اب پچھے لوگ اپنا پٹکا جو کمر میں ان کے بندھا ہوا تھا تھوڑا بچھایا، اب بچھانے کے بعد کہ اللہ اکبر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز پڑھ لیا، سجدے میں گئے، پھر یزیدی لشکروں نے اٹھ مارا، کہے دیکھتے جاؤ یہ امام علی مقام ہے، امام حسین ہے، نواز رسول ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کی اولاد ہے، ان کے گنبد پر دوش محمد پر کھیلے ہوئے، اگر انہوں نے
सजदे से सर उठा लिया और नमाज पूरी करके दुआ अपने हाथ में पकड़ लिया, तो क़यामत तक जंग जारी रहेगी, लेकिन यजीद को कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए इसी मौके पर सौदे में उनके सर को तक झुका कर दो।